بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون 295 سے محسن رضا ایڈوکیٹ۔ امید ہے کہ میرے تمام چاہنے والے ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے میرے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ولاگ ہے اس میں ہم سب سے پہلے تو رمضان شریف کے بارے میں بات کریں گے۔ میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو رمضان کی ڈھیروں برکتیں مبارک ہوں۔ رمضان کریم کا مہینہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے اور انشاءاللہ رمضان کریم میں جو شیطان ہے اس کو بند کر دیا جائے گا اور جو پاکستانی عوام ہے اس کو کھول دیا جائے گا، تاکہ آپ نے نفع بخش کام کرنا ہے اور ایسا نفع بخش کام کرنا ہے کہ جو پورا سال 11 مہینے آپ نے نہیں کیا، ایک سال میں وہ کمائی آپ نے کرنی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم غیرت مند مسلمان ہیں۔ غیرت مند مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے تو اس رمضان کریم میں ہم نے اپنے غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے اسرائیل کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور میرا جو چاہنے والا محبت والا یہ ولاگ دیکھ رہا ہے ان سب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں بھی یہ بات پہنچائیں کہ اسرائیل جو ظلم و ستم کر رہا ہے غزہ میں، فلسطین پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اس کا اگر ہم وہاں پہ جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں اسرائیل کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو کک آؤٹ کرنا چاہیے پاکستان میں۔ تو اس سلسلے میں جتنی بھی اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں ان کو ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے ایک سیاسی مذہبی جماعت، اس نے بھی اپنے جتنے بھی کارکنان عہدیداران ذمہ داران ہیں ان سے بھی اس بائیکاٹ مہم کو چلوایا ہے۔ تو یہ صرف تحریک لبیک پاکستان ہی ٹھیکیدار نہیں بلکہ ہم سب بھی اس چیز کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہم سب جو مسلمان ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے، پی ٹی آئی سے، کاف لیگ سے، کسی جماعت سے بھی، ان سب کو چاہیے کہ اسرائیل کے پروڈکٹس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں۔ اور دوسری بات جو رمضان کریم شروع ہو گیا اس سلسلے میں جو بات کرنی تھی وہ بات یہ ہے کہ ناجائز منافع خوری جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اور دوسری بات جو اہم کرنی ہے کہ اگر زکوٰۃ صدقہ فطرانہ آپ کسی کو بھی دے رہے ہیں، میں کسی کو دے رہا ہوں، تو اس کی تصویر کشی نہ کریں، عکس بندی نہ کریں، بلکہ اس مرتبہ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ سستے رمضان بازار لگائیں، لوگوں کو سفید پوش جو لوگ ہیں ان کو ان کی دہلیز پہ کم قیمت چیزیں ملنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات کہ جو لوگ صدقہ فطرانہ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں ان کا بھی محاسبہ کریں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو حقدار ہیں یا یہ ایک اپنا وہ لوگ ہیں کہ جو جن کا کام صرف اور صرف مانگنا، مانگ کے گزارا کرنا ہے، محنت نہیں کرتے۔ تو ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے اس سلسلے میں بھی۔ اور جو انتہائی اہم بات ہے کہ میری تمام دکاندار تاجر حضرات سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ منافع خوری کو چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے، ہم نے، سب نے مرنا ہے، یہ تمام چیزیں یہیں پہ چھوڑ کے جانی ہیں۔ تو اگر آپ کے بچوں نے اس سال، اب کی بار یا آئندہ کم پہن لیا تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں۔ آپ نے بھی اسی قبر میں جانا جس میں غریب نے جانا ہے، غریب نے بھی اسی قبر میں جانا جس میں امیر، جس قبر میں امیر نے جانا۔ تو ناجائز منافع خوری سے گریز کریں، لوگوں کو کم قیمت پہ چیزیں دیں، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ ہے، سب کچھ قبول ہو جائے گا اگر آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر آپ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھیں گے تو حقوق اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہے۔ حقوق العباد میں یہ بھی میرے خیال سے ضرور آتا ہوگا کہ جو ناجائز منافع خوری ہے اس کو بند کیا جائے، لوگوں کو سستی چیزیں دی جائیں اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ سامان پہنچایا جائے، تصویریں نہ بنائی جائیں، لوگوں کی انسلٹ نہ کی جائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت ازی جو ہے وہ نہ کی جائے، لوگوں کے ساتھ افہام و تفہیم سے پیش آیا جائے اور لوگوں کو ان کی دہلیز پہ سامان مہیا کیا جائے۔ اور یہ بڑی بڑی محفلیں کروائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے جبے پہن کے جہاں علماء اور مختلف اپنا درس دیے جا رہے ہیں، اگر ان بڑی محفلوں کی بجائے ان لوگوں کو روزی روٹی بنا کے دے دی جائے، چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا کے دے دیے جائیں، لوگوں کو ان کی دہلیز پہ سامان دیا جائے، تو یہ میرے خیال سے بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اگر آپ لوگ اس چیز پہ متفق ہیں تو اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے اور میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ رمضان مبارک۔ السلام علیکم۔